ہم دونوں کے مکان پاس ہی پاس تھے۔ کنول کے پتا جی تحصیلدار اور میرے ماموں انسپکٹر پولیس تھے۔ کنول مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بھولا نہیں، کہ بچپن میں صبح کے وقت کھاک و ہول میں لت پت ہو کر زمین پر گھروندے بنانا ہمارا دل پسند کھیل تھا۔ کنول جب گڑیا گڈے کا کھیل کھیلتی تو میں بھی شریک ہو جاتا۔ اس کی سہیلیاں کنول سے بگڑ کر کہتیں، واہ جی واہ، لڑکیوں میں لڑکے کا کیا کام، مگر کنول میرا ساتھ دیتی۔ وہ میرے بغیر کوئی کھیل نہ کھیلتی۔ کبھی کبھی کھیل ہی کھیل میں وہ میری بہو بن جاتی۔ میرے روٹھنے پر وہ میری دلجوئی کرتی، اور جب وہ خود کبھی خفا ہو جاتی تو میں خوشامد کر کے اسے منا لیتا۔ کیسے اچھے دن تھے! زندگی ایک خوشنما ہمواری تھی جس میں ایک خزاں کا گزرنا تھا۔ بہار ہی بہار تھی۔ کنول اس پھلواری کی خوشنما کلی تھی۔ روپ و رنگ سے وہ ایک راج کماری معلوم ہوتی تھی۔ صاف نکھرا ہوا رنگ، موہنی صورت، سارا دن مینا کی طرح باتیں کرتی تھی۔ گھر والوں کے لیے تو وہ کھلونا ہی تھی۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کسی بچہ کو کھلونا اور کسی کو تصویر پسند ہوتی ہے، لیکن میں تو کنول اور صرف کنول کو ہی چاہتا تھا۔ اگر بالے پن کا پریم گناہ نہ سمجھا جائے تو مجھے یہ کہنے میں بالکل جھجک نہیں معلوم ہوتی کہ مجھے اس سے پریم تھا۔ میں اس کی موہنی صورت کو گھنٹوں دیکھا کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کا حق صرف مجھی کو ہے۔ اس خیال سے میرا چاندنی رات کی طرح دل کھل جاتا تھا۔ انسان لڑکپن میں سینکڑوں غلطیاں کرتا ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے سماج نے مجھے برادری سے الگ کر دیا۔ کنول کے پتا پرانے خیالات کے تھے، برہمن بھی تھے، نئی روشنی والوں کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ خود شہر کے باشندے، مگر ان کی بیوی دیہات کی رہنے والی تھی۔ وہ تعلیم کے خلاف تھے، لیکن کنول کے ماموں نے، جو ایک روشن خیال ڈاکٹر تھے، چپکے کنول کو ہندی کی تعلیم ابتدائی کتابیں پڑھا دیں۔ جب ایک دن تحصیلدار صاحب نے کنول کو خوش الحانی سے رامائن کا پاٹھ کرتے سنا تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کنول کو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی خوشی سے اجازت دے دی۔ دیواریہ تحصیل میں لڑکیوں کے لیے ایک پاٹھشالہ اور لڑکوں کے لیے ایک مڈل اسکول تھا۔ جب کنول پاٹھشالہ میں داخل کی گئی تو مجھے بھی ماموں صاحب نے اس اسکول میں داخل کر دیا۔ اسکول جانے اور وہاں سے واپس آنے میں ہم دونوں کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے ہنسی خوشی میں لڑکپن کا زمانہ ختم ہو گیا، اور بچپن کی بے لوث محبت شباب کی جذبات آلودہ محبت میں منتقل ہو گئی۔ آج قریب 20 سال ہو گئے، لیکن لڑکپن کی محبت کا پہلا سبق مجھے آج تک یاد تھا، میں نہ بھولا اور نہ جیتے جی بھولوں گا۔ بھادوں کا مہینہ تھا۔ کپاس کے پھلوں کی سرخ و سفید ملاحت، تل کی وادی بہار اور سن کی سرخ زردی کھیتوں میں بہادر دکھا رہی تھی۔ کسانوں کے مونڈھوں اور چھپروں پر بھی لوکی اور تورئی کی پھلوں کی بہار تھی۔ اس پر پانی کی ہلکی ہلکی پھواریں قدرتی حسن پر مشاطہ کام دے رہی تھیں۔ جس طرح عارفوں کے دل نور حقیقت سے لبریز ہوتے ہیں، اسی طرح ندی اور تالاب پانی سے بھرے ہوتے ہوئے تھے۔ شاید راجا اندر کیلاش کی کروٹ بیز بلندیوں سے اتر کر اب میدان میں آنے والے تھے۔ تحصیلدار صاحب اور ماموں جی کہیں دیہات میں دورے پر گئے ہوئے تھے۔ تحصیلی کے پاس ہی ایک باغیچہ تھا۔ قریباً 4 بجے سے پہر کا وقت ہوگا۔ میں مالی کی جھوپڑی میں چپ چاپ بیٹھا قدرت کی گلزاری کا نظارہ کر رہا تھا کہ پیچھے سے کنول پکوان کی تھال لے کر آ گئی۔ اس نے کہا، پریم، میرا نام کچھ اور ہے، لیکن کنول مجھے پریم کہتی تھی۔ میں اس خطاب سے خوش تھا۔ اس خطاب نے مجھے مجسم پریم بنا دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، جس طرح تالاب میں کنول کا لہرانا بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اسی طرح کنول میری خوبصورتی ہنسی لہروں میں جگمگا رہی تھی۔ اس دن سے پہلے میں نے کبھی محبت کا اظہار نہ کیا تھا، مجھے کبھی اس کی جرات ہی نہ ہوئی تھی، لیکن آج میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے صبح کو کنول کے 9 گزشتہ پھول تالاب سے توڑے تھے۔ وہ لاکھ ہاں ہاں کرتی رہی، مگر میں نے آگے بڑھ کر ان پھولوں کو اس کے جوڑے میں لگا دیا۔ اس طرح
पुजारी मूर्ति के सामने दंडवत होकर गिरता रहा। मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, देवी जी प्रणाम। पहले तो उसने टेढ़ी नज़र, फिर यकबारगी उसके चेहरे पर मुमतनानत आ गई। उसने ज़ुबान से तो एक लफ्ज़ ना कहा, लेकिन नीची निगाहें और हया से सुर्ख रुखसारों ने मेरी दिल पर ऐसा असर किया कि मैंने आगे बढ़कर उसकी बलाएं ले ली। वो भी बेखुदी में मेरा हाथ थाम कर बैठ गई। दोनों में से किसी के मुंह से कोई बात न निकली। मोलसरी की शाखों के कान में हवा के झोंकों ने जो सुर्खियाँ सरगोशियाँ की, शाम तक बैठे हम वही सुनते रहे। पकवान खाने का किसी को होश ही ना रहा। दूसरी ही दिन हमारी मोहब्बत का अफसाना मशहूर हो गया। पुलिस के कांस्टेबलों और तहसील के चपरासियों ने मेरा मजाक बना लिया। तहसीलदार साहब के एक चपरासी की ये सब शरारत थी। ये आग उसी की भड़काई हुई थी। जब मामू साहब और तहसीलदार साहब दौरे से वापस हुए तो हमारी मासूम और पाक मोहब्बत की शिकायत की गई। तहसीलदार साहब ने बदनामी के ख्याल से कंवल का पाठशाला जाना बंद कर दिया और मामू साहब ने मुझे एक दिन तन्हाई में बुलाकर बहुत डांटा, समझाया। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम अब आवारा होते जा रहे हो। बहन ने तुमको मेरे पास तालीम के लिए भेजा है। तुमको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो ख़ानदान का नाम तो बदनाम ना करो। आइंदा अगर फिर मैंने तुम्हारे मुताल्लिक कोई शिकायत सुनी तो इसका नतीजा अच्छा ना होगा। शर्म और निदामत के मारे मेरा सर नीचा हो गया। मेरी आंखों से आंसू भर आए। मामू साहब मुझे अपनी औलाद से बढ़कर समझते थे। उनकी तनबिया ने मेरे दिल पर ख़ास असर किया। कुछ दिनों तक तो मैं कंवल के मकान के सामने से भी ना निकला, मगर फिर उसकी मोहब्बत ने ज़ोर मारा। पढ़ने लिखने में मेरा दिल ना लगा। मैं पागलों की तरह से कंवल के मकान का चक्कर काटने लगा। मेरी इस बेवकूफ़ी से कंवल की बदनामी होने लगी। वो एक दिन खिलाफ तवक्को मुझसे मिलने आई और कहने लगी, प्रेम, क्या इसी का नाम मोहब्बत है? ये बहुत नहीं, मोहब्बत नहीं बलहवासी है। क्या आप समझते हैं कि इन बातों से मैं आपको मिल जाऊंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। आप मर्द हैं, आपका तो कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन मैं बर्बाद हो जाऊंगी। समाज में मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगी। आप बखूबी जानते हैं कि मेरा बाप कट्टर ब्राह्मण है। वो अपनी बिरादरी के अलावा किसी और जगह मेरा रिश्ता हरगिज़ पसंद ना करेगा। ऐसी हालत में बेहतर यही होगा कि आप मुझे भूल जाइए। समझ लीजिए कि कंवल इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। हमारे दरमियान समाज की दीवार खड़ी है और उसको तोड़ने की मुमकिन है आप में हिम्मत हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को दुख पहुंचाना नहीं चाहती। मैं घुट घुट कर मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन अपने प्रेम को दबाऊंगी। ऐन आप रोते क्यों हो? क्या मर्दों को रोना ज़ेब देता है? नहीं, ये तो औरतों का काम है। दिल को मजबूत कीजिए। अगर आपको मेरी सच्ची मोहब्बत है तो कोई ऐसी हरकत ना कीजिएगा जिससे जग हंसाई हो। अब मैं आपसे ना मिल सकूंगी। मुझसे खिताबो नहीं करना भी कोशिश ना कीजिएगा। कभी बात भी ना कीजिएगा, वरना मुझे सख्त तकलीफ़ होगी। मैं अब जाती हूँ। मेरा कहना सुना माफ़ कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको यकीन दिलाए जाती हूँ कि गो मैं आपसे ना मिल सकूँ, मगर मैं आपकी हूँ और जीते जी आप ही की रहूँगी। औरत सिर्फ़ एक ही मर्तबा मोहब्बत करती है और उसी मोहब्बत पर कुर्बान हो जाती है। इस मोहब्बत की लाज रखिएगा। मेरी इज़्ज़त अब आपके हाथ में है। प्रेम प्यारे प्रणाम। कंवल चली गई और मैं अपनी किस्मत को रोने के लिए अपने घर चला आया। कुछ अरसा के बाद मामू साहब का तबादला अलीगढ़ और तहसीलदार साहब का तबादला मथुरा हो गया। चलते वक्त मैंने कंवल से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी ना मिली। अलीगढ़ पहुंचकर भी बहुत दिनों तक कंवल की याद ने मुझे बेकरार रखा, लेकिन रफ्ता रफ्ता कुछ तो तालीम की मसरूफ़ियत और कुछ नए दोस्तों के मेल मिलाप से सुकून हासिल हो गया। इंट्रेंस पास करने के बाद अलीगढ़ कॉलेज में दाखिल हो गया, लेकिन FI का दूसरा साल ख़त्म होने भी न पाया था कि मेरी तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया। कुछ अरसा तक बेकार रहने के बाद सहारनपुर के एक सरकारी दफ्तर में मुझे नौकरी मिल गई। गुलाम होकर भी मैंने समझा कि मुझे आज़ादी मिल गई। जंगे अज़ीम का ज़माना था। दफ्तरों में रिश्वत का बाज़ार गर्म था। मैं भी दस्ते गैब का मुरीद बन गया।
جوانی کا عالم بے فکری کے دن تھے۔ میں اب خود مختار تھا، ماموں صاحب یا کسی کا ڈر نہ تھا۔ میرے لیے دن عید اور رات شب برات ہو گئی۔ مال مفت، دل بے رحم، جو کچھ کماتا وہ فضول خرچی کے نظر ہو جاتا۔ خوشامدی دوستوں نے مجھے اپنا بھلا برا سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا، یہاں تک کہ عیش و عشرت میں پڑھ کر میں اپنی کنول کو بھی بھول گیا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ میرے ملنے والوں میں پنڈت رگھوناتھ پانڈے ذرا سمجھدار ہوئے تھے۔ مذہب کے بڑے پابند ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے ایسے آزاد خیال انسان پر مہربان تھے۔ وہ میری طرح فضول خرچ نہ تھے، چنانچہ وہ اکثر میری فضول خرچی پر مجھے سمجھایا بھی کرتے تھے، لیکن میں ان کا مذاق اڑاتا۔ بدقسمتی سے وہ چیچک، روپستہ قد اور ابھری توند والے پنڈت تھے۔ جب وہ مجھے سمجھاتے تو میں ان کا بدلہ ان کی توند سے لے لیتا۔ وہ غصہ میں جب مجھے مارنے دوڑتے تو میں بھاگ نکلتا۔ پنڈت جی کی شادی ہو چکی تھی، لیکن میری طرح وہ بھی سہارنپور میں تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن میں ان کے یہاں پہنچا تو پنڈت جی کو بہت اداس دیکھا۔ وجہ دریافت کی تو پہلے تو بتانے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے ان کو بہت دکھ کیا تو مجبوراً کہنے لگے، بابو جی کیا بتاؤں، کلجگ ہے، جو نہ ہو جائے تو تھوڑا ہے۔ ہندو دیویاں تعلیم پا کر اب قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار نے، جو تحصیلدار ہیں، اپنی ایک تعلیم یافتہ قبول صورت لڑکی کی شادی سیتاپور کے ایک وکیل صاحب کے ساتھ کر دی۔ وکیل صاحب کی دوسری شادی تھی، پہلی بیوی مر چکی تھی۔ 45 سال کی عمر میں دوسری شادی تھی۔ میں نے کہا، واہ پنڈت جی، لڑکیوں کو تو بدنام کر رہے ہو، لیکن کیا مردوں کا ظلم نہیں ہے جو وہ بے جوڑ شادیاں کرتے ہیں؟ ہمارے انہی کرموں سے تو بھارت کا ناش ہو رہا ہے۔ پنڈت جی نے بگڑ کر کہا، سارا معاملہ تو سنا نہیں، بیچ ہی میں بول اٹھے، اسی واسطے تو میں آپ سے کچھ کہنا پسند نہیں کرتا۔ پنڈت جی سے معافی مانگی، خوشامدیں کی تو پھر وہ آگے بڑھے، یہ آپ کا خیال ہی خیال ہے، 40-45 سال کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہوتی۔ وکیل صاحب بہت نیک، شریف النفس اور اچھی صحت والے تھے۔ جب تحصیلدار صاحب کی لڑکی سسرال میں پہنچی تو اس نے قیامت برپا کر دی۔ جب رات کو تنہائی میں وکیل صاحب سے ملی تو مجھے ایک معتبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے وکیل صاحب کو ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، دنیا کی نگاہوں میں آپ میرے دیوتا ہیں، لیکن افسوس ہے کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ یہ شادی زبردستی کی گئی ہے۔ میں لڑکپن سے ہی کسی اور کو اپنا پتی بنا چکی ہوں۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ آپ مجھے جو جی چاہے اس کی سزا دیجیے، میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میں پاک ہوں، میرا دامن عصمت گناہ سے آلودہ نہیں ہوا۔ وکیل صاحب نے ایک خط پڑھا تو انہیں چکر آ گیا۔ وہ لڑکی سے صرف اتنا کہہ کر، اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں، جھجلا کر عروسی سے فوراً نکل گئے اور جب تک زندہ رہے وہ اس لڑکی سے نہ ملے۔ سسرال میں چند دن رہ کر لڑکی اپنے میکے چلی گئی۔ کسی کو اصلیت کا پتہ ہی نہ چل سکا، لیکن دل کی آگ نے وکیل صاحب کو اندر ہی اندر جلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے چل بسے۔ کسی نے سمجھا ان کو تپ دق ہوئی، کسی کا خیال ہے کہ دل کی حرکت بند ہو گئی تھی، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اس شادی نے ان کی جان لی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد بھی اصلیت پر پردہ پڑا رہتا، لیکن اتفاق سے وکیل صاحب کی خود نوشت ڈائری جو وہ لکھا کرتے تھے میرے ہم زلف کو مل گئی، جس سے حقیقت معلوم ہو گئی۔ آج مجھے اپنے زلف کا خط ملا، اس میں سب حال لکھا ہے۔ پنڈت جی اتنا کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، اجی وہ تو وکیل صاحب ہی ایسے سیدھے سادھے بزرگ تھے جو خاموش رہ گئے۔ وہ لڑکی میرے پلے پڑتی تو مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیتا، اس کی ساری آزاد خیالی کو میں خاک میں ملا دیتا۔ میری زبان سے نکل گیا، پنڈت جی عورتوں پر ہاتھ اٹھانا آپ ہی ایسے بہادر مردوں کو زیب دیتا ہے کیا؟ پنڈت جی نے کھسیا کر کہا، تو کیا ایسی عورتوں کی میں جوتیاں چاٹا جس نے خاندان بھر کی ناک کٹوا ڈالی؟ ایسی ننگی خاندان عورت کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ میں نے پنڈت جی کو چھیڑنے کی غرض سے کہا، لیکن میرے خیال سے تو اس لڑکی کی
اس کے خاندان کو سزا ملنی چاہیے جس نے ایک تعلیم یافتہ قبول صورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد سے کی۔ سزا ملنی چاہیے اس سماج کو جس نے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کی۔ لڑکی کو قابل ملامت خیال کیا۔ میری رائے میں تو اس لڑکی نے سچی بات کہہ کر صرف اپنی ہی نہیں بلکہ وکیل صاحب اور اپنے کل خاندان کی عزت رکھ لی۔ جب وہ پہلے ہی کسی کو اپنا پتی بنا چکی تھی تو پھر کس طرح سے دوسرے مرد کی بیوی بن جاتی؟ اس کی یہ اخلاقی جرات قابل تعریف ہے۔ اس پر شاید آپ یہ اعتراض کریں کہ یہ اس کا ذاتی فعل تھا، اپنے والدین سے اس نے پہلے اجازت کیوں نہ لی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جب بڈھے سے شادی کرتے وقت والدین نے اسے دریافت نہ کیا تو لڑکی ان سے کیوں پوچھتی؟ شادی اس کی تھی نہ کہ اس کے والدین کی۔ آیا خیال شریف ہے؟ پنڈت جی مجھ سے کھری کھری باتیں سن کر بہت بگڑ کر کہنے لگے، آپ ہی ایسے ناستکوں نے تو بھارت کا ناش کر دیا۔ آپ کا یہ مطلب ہے کہ یورپین لڑکیوں کی طرح ہماری دیویاں بھی آزاد ہو جائیں؟ میں نے جواب دیا، آپ کا خیال ہے، میرا یہ ہرگز منشا نہیں ہے، بلکہ میں یورپ کی کورانہ تقلید کا مخالف ہوں۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں لڑکی کی رضامندی بھی معلوم کرنی چاہیے۔ آپ کو برہمن خاندان میں ہونے کا فخر ہے، شاستر پڑھا ہی ہوگا۔ کیا پراچین بھارت میں سوئمبر کی رسم جاری نہ تھی؟ پھر آج ایک لڑکی نے اخلاقی جرات سے کام لیا تو آپ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اگر آپ ایسے کٹر برہمن لڑکی کی مرضی معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھتے تو پرماتما کے لیے جو جوڑی صدیوں کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ جب پنڈت کی دکھتی رگ کو میں نے چھیڑا تو کہنے لگے، خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، اب وہ لڑکی ہزار کہے کہ وہ پتی والی ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ دنیا اس کو بیوہ ہی کہے گی، اور شاید آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے یہاں ودھوا دوبارہ بیواہ نہیں کر سکتی، بیوہ کی شادی ہونا ناممکن ہے۔ ایسی حالت میں اب آپ ہی بتائیے کہ یہ جو گڑبڑی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار لڑکی کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، دوستوں، کیا اس لڑکے کو کمل مل پائے گی؟ یہ لڑکا دوسرے مذہب کا ہے اور کمل ایک برہمن لڑکی ہے جو اب ودھوا ہو چکی ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کی لو اسٹوری کہاں تک جائے گی اور کیا کیا انجام ہوگا؟ جاننے کو جڑے رہیے میرے ساتھ۔